اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے؟ دنیا داری میں ان کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے. شجاعت میں، عرب کے اپنے قبیلوں میں اپنا سکہ جمانے میں، اپنی عزت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ رکھنے میں، بہرحال ہر طرح جو ہے اس معاملے میں بڑے آگے رہتے تھے. لیکن جب اسلام قبول کیے تو ان کا کیا معاملہ ہوا؟ ان کی نظر میں عزت کیا رہی؟ پہلے ان کی نظر میں عزت کیا تھی؟ دنیا کے مال و متاع، دنیا میں دوسروں پر اپنا سکہ جمانا، دوسروں پر اپنا روب داب جمانا، اس کو عزت کا باعث سمجھتے تھے. اور جب اسلام قبول کیا ان کا عالم کیا ہوا؟ جسم پر جو کپڑے آپ کرتے مبارک جو آپ پہنتے تھے 18 پیوند لگے ہوئے، ٹکڑے لگے ہوئے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح ہو گئی ہے، وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ تمہارا امیر المومنین اگر آ جائے تو بلا کسی جنگ کے ہم کنجی ان کے حوالے کر دیتے ہیں قلعے کی. تو حضرت ابو عبیدۃ الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے قاصد کو بھیجا امیر المومنین کے پاس کہ یہ لوگ یہاں کے پادری، یہاں کے جو بادشاہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خود تشریف لے آتے ہیں تو بلا کسی جنگ کے یہ کنجی آپ کے حوالے کرنے تیار. تو آپ نکلے. کیسے؟ شہنشاہ اسلام ہے. حضرت عمر کے نام سے عرب و عجم کے تمام لوگ تھرتھری چھوٹ جاتی ہے. مورخین لکھتے ہیں عمر کا روب داب ایسا تھا لوگوں پر، اگر عمر حکم دیتے دو آدمیوں کو تم دونوں آپس میں سر ٹکراتے ہوئے مر جاؤ تو اس کے سوا ان کو چارہ نہیں رہتا، یعنی وہ کرنے کے سوا ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی. اتنا روب حضرت عمر کا. ایسی شخصیت کیسے جا رہے ہیں دوسرے مملکت کو وہاں کے حاکموں کے ملنے کے لیے؟ جس اونٹ پر آپ سوار ہیں، غلام آپ کے ساتھ ہے، 1 میل آپ اونٹ پر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد دوسرا 1 میل غلام کو بٹھا کے خود نکیل کی رسی تھام کے پیدل چلتے ہیں. لوگ کم سے کم یہ تو سوچنا تھا لوگ میرے کو دیکھ کے کیا سمجھیں گے، غلام کو بٹھا کے میں سامنے چل رہا ہوں، میں غلام بنا ہوں، لوگوں کے پاس میری عزت کیا رہے گی، یہ سوچنا تھا. لیکن ان کی نظر میں عزت یہ دنیا داروں کی عزت ہے نہیں، فقط ان کی نظر میں عزت یہ ہے کہ میرا مولا اس عدل و انصاف سے راضی ہے، مولا کی نظر میں میری عزت ہے برخاست. اب لوگ کوئی میری عزت کرتے ہیں کرے، نہ کرتے نہ کرے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. اب اس کے بعد آپ جب پہنچ رہے ہیں تو صحابہ کو معلوم ہے عمر جو کرتا پہنتے ہیں ان کے کرتے کا کیا عالم ہے، اور یہاں کیسے کیسے لوگ حضرت عمر سے ملنے آ رہے ہیں. تو حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد رضی اللہ عنہ وغیرہ آپس میں صلاح و مشورہ کر کے ایک بہترین جبہ مبارک سلائے حضرت عمر کے لیے شایان شان. اب یہ سلانے کے بعد عمر جب آئے تو آپس میں مل کے بیٹھ کے مشورہ کرے یہ کرتا پیش کون کرنا حضرت عمر کے پاس. کسی میں ہمت نہیں، حالانکہ بڑے بڑے شہنشاہوں کو ناک چنے جبا دیے ہو، مگر حضرت عمر کے سامنے یہ کرتا ہدیتاً لا کے پیش کرنے کی ہمت نہیں ہے کسی میں. اب آخر میں حضرت ابو عبیدہ کو بولے آپ پیش کرو، آپ امین الامت ہیں. میں بولا میں تو حضرت عمر کے پاس یہ لے کے نہیں جا سکتا. خالد کو بولے، حضرت خالد رضی اللہ عنہ بولے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن عمر کے سامنے اس کو لے کے پیش کرنا یہ مجھ سے ممکن نہیں. بہر طور ہر آدمی پیچھے ہٹ گئے. ایک صحابی ذرا تیار ہوئے، ٹھیک ہے جب آپ سب پیچھے ہٹے تو آخر کوئی نہ کوئی تو کرنا ہی ہے. ذرا بے تکلف بھی حضرت عمر سے لا کے پیش ہوئے، کرتا لا کے سامنے. حضرت عمر پوچھے کیا ہے؟ کہا کہ امیر المومنین ہم سب کا یہ خیال ہے کہ یہاں کے بڑے بڑے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اس نظر سے آ رہے ہیں کہ یہ اسلام کا شہنشاہ ہے، تو آپ کی عزت، اسلام کی عزت، اب انہوں جو تمہید جو باندھے اسلام کی عزت ہے، تو وہ لوگ جب آپ کے کرتے مبارک کو دیکھیں گے کیا سوچیں گے. اس لیے اسلام کی عزت کی خاطر ہم جو ہے ایک کرتا سلا ہے، کم سے کم آپ اس کو زیب تن فرما لی.
حضرت عمر کو یہ سننا ہی تھا کہ آپ کا چہرہ جلال کی وجہ سے لال بھبوکا ہوا. کہا کہ کیا کہا تم؟ اسلام نے ہم کو جو عزت دی ہے، اللہ نے جو عزت دی ایمان کی وجہ سے، کیا یہ عزت ہم کو کافی نہیں؟ کیا ہم کرتے سے عزت حاصل کریں؟ کرتے سے ہم کو عزت ہے. اللہ نے ہم کو ایمان سے جو عزت دی ہے، اس کے سوا کسی اور عزت کی ہمیں حاجت نہیں. ہٹاؤ اس کو، پھینکو. آپ نے قبول نہیں کیا اس کو. یہ کیسی ہستی ہے جن کی نگاہ میں دنیا کی عزت، دنیا کے تمام چیزیں بڑی اہمیت رکھتی تھی. وہ ہستی کا یہ نقطہ نظر ہو گیا. یہ کون سی تعلیمات ہیں؟ محمد الرسول اللہ نے ان کے قلوب کو جو پاک فرمایا ہے، وہ کیا تعلیمات ہیں جس سے ان کے قلوب کا یہ رنگ بنا. حالانکہ یہی دنیا کے چاہنے والے تھے. صحابہ جو اسلام قبول کرے مفلس تھے، قلاش تھے، کھانے پینے کو محتاج تھے، بلکہ اسلام میں نہیں آئے وہ لوگ، بلکہ تونگر تھے، قبیلوں کے سردار تھے، تجارت ان کا پیشہ تھا، مال و دولت ان کے پاس بے انتہا تھی. یہ سب کچھ تھا، مگر نہیں تھا تو کیا نہیں تھا؟ اللہ سے رابطہ نہیں تھا. محمد الرسول اللہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے اللہ کو کیا حاصل کیے؟ کائنات کو ٹھوکر مار دی. آج ہم اسی اسلام کے علم بردار. ہمارا مقصد زندگی کیا رہ گیا ہے؟ دنیا میں انہیں ایک گھر بنایا، میں اس سے بڑا گھر بناؤں گا. انہیں ایک چپل خریدا ہے، میں اس سے اونچی چپل خریدوں گا. انہیں ایک سائیکل لیا ہے یا موٹر سائیکل لیا ہے، اس سے بہتر میں لوں گا. یہ رہ گئے ہمارے پاس. یہ اسلام ہے، یہ ایمان کے تقاضے ہیں. اس کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں. ایک دوسرے پر اپنی فوقیت کو جتلانے کے لیے ہم عزت سمجھ رہے ہیں دنیا والوں کی عزت کو. ہماری نظر میں روپیے پیسے کی اہمیت اتنی ہو گئی ہے کہ اللہ کی یہ اہمیت ثانوی ہو گئی. دوسرے نمبر پر آ گیا ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے، لیکن جھوٹ بولنے سے پیسہ ملتا ہے. اللہ کی ناراضی کی ہم کو پرواہ نہیں ہے، پیسے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. لوگوں میں عزت اللہ کی نافرمانی سے ہے، رسول کے خلاف، سنت کے خلاف چلنے میں ہے. تو ہم کو نہ رسول کی پرواہ ہے، نہ اللہ کی پرواہ ہے. لوگوں کی پرواہ کی خاطر ہم سنت رسول کو ترک کر دیتے ہیں. بتاؤ ہمارا مقصد اور صحابہ کے مقصد میں کتنا فرق ہو گیا ہے. تو یہ جو کیفیات ہمارے اندر خرابیاں ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ اچھی چیز ہے، فرض ادا کر رہے ہیں، کسی پہ احسان نہیں کیے، لیکن فرض کی ادائیگی کے ساتھ ہم کو یہ بھی سوچنا ہے ہم کیا حالت لے کر فرض ادا کر رہے ہیں. ہمارے قلب کا کیا کیفیت، قلب کی کیا کیفیت ہے، ہمارے جسم کی کیا کیفیت ہے. ہمارے یہ طلب دنیا میں یا حب دنیا میں جیے جانا کافر بھی جی رہے ہیں. اگر آپ ہم بھی جی لیے، کوئی نیا کام نہیں کرے. ایک حد تک اللہ تعالیٰ ایسے تمام کو ڈھیل دیتے ہیں. کفار کو جو اللہ کے خلاف کمر بستہ ہیں ان کو اللہ ڈھیل دیا ہے. فرعون جیسی خطرناک ظالم جو خود کو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، 300 سال اللہ زندہ رکھا. اس حال میں زندہ رکھا کہ کبھی سر میں درد نہیں ہوا. تو اللہ ڈھیل دینے پہ آتا ہے تو اتنا ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب دھر پکڑ شروع ہوتی ہے تو کتنا بھیانک اللہ کی پکڑ ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید. اللہ کی پکڑ بڑا ہی خطرناک ہے، لیکن پکڑنے پہ جب آتے ہیں اور ڈھیل ایسا دیتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پکڑتا ہی نہیں، اللہ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں معاملہ. ہم جو چاہے کر لے رہے، ہمارے کیا ہو رہا بول کے ہم جیسے چاہے زندگی بسر کر رہے ہیں. کیا ہو رہا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، بس نہیں ہوتا کچھ بھی، بس یوں چلا ہو. لیکن جب پکڑ شروع ہوتی ہے، اور پکڑ دنیا میں اللہ کسی کو پکڑتا ہے نہیں پکڑتا ہے. بہر طور جب سکرات کا عالم ہم پر طاری ہوگا، کیا یہ ہمارے کھوکھلے جو ہے یہ رسم و رواج، یہ عادات ہمارے خبر میں بھی ساتھ دینے والے ہیں؟ جس چیز سے ہم کو یہاں، جس ایمان سے ہم کو یہاں دنیا میں فائدہ نہیں ہوا، اللہ سے کوئی ربط نہیں جٹا.
اللہ سے کچھ لینا ہم سیکھے نہیں، اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہم کو آیا نہیں، اللہ پر اعتماد کرنا کیسا ہے ہم کو معلوم نہیں۔ جو ایمان ہم کو یہاں فائدہ نہیں دیا، وہ ایمان کیا خبر میں فائدہ دینے والا ہے؟ ایمان کا فائدہ پہلے مومن کو زمین پر ہونا، زمین کی پیٹھ پر ہونا۔ جس ایمان کا فائدہ زمین کے پیٹھ پر مومن لیتا ہے، وہ ایمان اس کو زمین کے پیٹ میں بھی کام آتا ہے۔ اللہ ربی من ربکا کا سوال ہے خبر میں، اللہ ربی اس کا جواب۔ ہم الفاظ سیکھ لے، کیا ہوتا؟ طوطا بھی سیکھ لیتا ہے الفاظ۔ یہ الفاظ کے سیکھ لینے سے تھوڑی خبر میں کام آنے والا ہے۔ ہم اللہ ربی کہہ کر دل میں یہاں کیا سکون اور طمانینت حاصل کیا ہے؟ اللہ میرا رب ہے بول کے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ اس کے برخلاف اگر آپ بولے فلاں سرکل انسپیکٹر میرا دوست ہے بولے تو خوشی ہو۔ آپ اپنے دوستوں کو بولتے معلوم فلاں سرکل انسپیکٹر میرا دوست ہے، یہ بولتے بولتے آپ کے اندر قلب میں کچھ کیفیت طاری ہو۔ آپ سب کو معمولی کانسٹیبلوں کو دیکھ کے ہٹاؤ کچرا سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ایک سرکل سے آپ کی دوستی ہو گئی ہے، کھیڑ ہے۔ کب تک سرکل رہتا انہیں؟ چند دن تک، سال، 2 سال، 5 سال، بہرحال جب تک بھی انہیں سرکل رہتا وہ بھی انہیں بدلتے رہتے، تبادلے ہوتے رہتے۔ کیا حاصل ہے؟ تو آپ کے علاقے میں چند دن رہنے والا سرکل سے دوستی کا فخر اور خوشی آپ محسوس کرتے ہیں۔ اسی آن آپ یہ سوچو اللہ میرا رب ہے جو مالک الملک ہے بول کر آپ کے اندر کیا طمانینت ملی ہے، اللہ سے کیا تعلق آپ کا جٹا ہے۔ اور ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، رسول سے ہمارا محبت ہے۔ محبت کا کچھ تو نتیجہ ہو، کچھ تو تعلق ہو۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم صرف الفاظ، شیطان ہم کو ایک حسین جال میں ڈال کے رکھا ہے۔ صرف الفاظ، یہ الفاظ کہہ لو بس گزر جاؤ، سمجھے نہیں؟ اگر یہ الفاظ کہہ کے گزرنا ہی ہوتا تو صحابہ بھی ایسی کر لیتے۔ سب سے بہترین سمجھ، بہترین قلوب تو صحابہ کے قلوب ہیں، وہ لوگ یہ کر کے نہیں دکھائے ہم کو، تو ہم کیسے مطمئن ہیں؟ تو پہلے ہم کو جائزہ لینا ہے کہ سنت والجماعت کا اصل مفہوم کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے کیا علم دیا، کیا ایمان دیا؟ وہی ایمان کا تو نتیجہ تھا جب ہجرت کا موقع آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے جس کو بھی ممکن ہو یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ تو ہجرت کرنے والے، ان کا گھر مکے میں ہے، ان کے اہل خاندان مکے میں ہیں، ان کے مال اور تجارت، ان کے جو بھی چیزیں مکے میں ہیں۔ اب ہجرت کرنا بولے تو یہ سب چھوڑ کے چل دینا ہے۔ لیکن صحابہ کو کبھی اس کے بارے میں کوئی کوفت نہیں ہوئی، حکم دیا، فوراً چادر ڈال لیا اور نکل گئے اللہ کی راہ میں۔ کم سے کم یہ سوچنا تھا میں اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہاں میرا کون ہے، وہاں میرا کیا گھر ہے، کیا کمائی ہے۔ اب ہم ہجرت کرتے ہیں ہم بھی، لیکن کئی کے لیے دنیا کے واسطے ہم ہجرت کرتے ہیں۔ یہاں سے اگر گلف کا ویزا مل گیا، دبئی کا، پیروں کو پہیا لگ جاتا، سمجھے نہیں، بلکہ پر لگ جاتے ہیں ہمارے جسم کو۔ ابھی ہوائی جہاز میں نہیں چڑھے، اس سے پہلے ہی پراں لگ جاتے ہیں، ہم زمین سے اونچے ہی چلتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ویزا مل گیا ہے باہر جانے کا۔ وہ تو دنیا کے واسطے ہے تو خوشی ہے۔ اگر آپ کو دنیا کے امور کو چھوڑ کر جانے کی نوبت آ جائے، ذرا غور قلب کا گہرائی سے جائزہ لو، اللہ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ صحابہ جو ہے، حضرت ابو سلیم رضی اللہ عنہ، پورے صحابہ کی تقریباً زندگی یہی ہے۔ آپ ہجرت کرنے نکلے، بیوی سے مشورہ کیا، سرکار دو عالم چلے گئے مدینے میں، اب ہم یہاں رہ کے کیا کریں، دل نہیں لگ رہا ہے، رسول اللہ کی دیدار سے ہم محروم ہو گئے، سرکار کے ارشادات سے محروم ہیں، یہاں رہ کے کیا کریں، چلو مدینہ چلیں گے۔ تو تیار ہو گئے دونوں میاں بیوی، 3 اونٹ خرید لیے،